مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی سلامتی کے لیے صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج کی شب جو مبارک اور مسعود شب ہے، مولا امام حسن علیہ السلام کی آمد ہے، امام مجتبیٰ کی خوشنودی کے لیے اس سے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اہل بیت عصمت و طہارت اور ان کے شیعوں کی خوشی کی شب ہے، اس سے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون۔ صلاة اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ رمضان المبارک 1446 ہجری کی 15ویں شب، وہ مبارک اور مسعود شب کہ جس شب میں ہمارے دوسرے امام حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کی آمد ہے۔ میں مولا امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں اور آپ سب کی خدمت میں اس مولود مسعود کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اہل بیت عرش نشین ہستیاں فرش زمین پر، اور اس موضوع کے تحت کل کی مجلس میں
اہل بیت اور مقام عصمت کے عنوان سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش ہوئی تھیں، اور یہ وعدہ کیا تھا کہ اسی عصمت سے متعلق باقی گفتگو انشاءاللہ آج کی اس محفل میں ہوگی۔ کل کے بیان کی روشنی میں اس حقیقت کی طرف توجہ کرنا چاہیے کہ اہل بیت عصمت و طہارت علیہ السلام علم میں بھی معصوم ہیں اور عمل میں بھی معصوم ہیں۔ علم میں بھی معصوم ہیں، یعنی ان کی معرفت میں یا ان کے علم میں کہیں سے غلطی اور خطا اور سہو اور نسیان کا امکان نہیں ہے۔ عمل میں بھی معصوم ہے، یعنی ان کا جو عمل ہے اس عمل میں بھی کسی بھی طریقے کا نقص، کمی یا عیب کا امکان نہیں ہے۔ تو علم میں بھی معصوم اور عمل میں بھی معصوم، اور علم اور عمل کی وجہ سے قیامت تک سب کے لیے، چاہے وہ کسی بھی مرتبے میں ہو، سب کے لیے چاہے وہ کسی بھی مرتبے میں ہو، عام انسان ہو، ایک پڑھا لکھا ہوا عالم ہو، فقیہ ہو، مجتہد ہو، خدا رسیدہ، زاہد ہو، عابد ہو، عارف ہو، سب کے لیے امام حجت ہے اسی بنیاد پر، کیونکہ یہ علم میں بھی معصوم ہے اور عمل میں بھی معصوم ہے، اور اس لحاظ سے یہ سب کے لیے، چاہے وہ کسی بھی مرتبے کا ہو، کسی بھی منزل میں ہو، اور ان کے حجت ہونے کا لازمہ یہ ہے کہ دونوں پہلوؤں میں معصوم ہیں، اور اسی بنیاد پر حق اور باطل کی پہچان کے میزان اور ترازو ہیں اہل بیت، کیونکہ ان کے یہاں غلطی کا امکان نہیں ہے۔ اسی وجہ سے پیغمبر نے فرمایا کہ حق ادھر جاتا ہے کہ ادھر علی جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ علی حق کے پیچھے ہیں، بلکہ حق علی کے پیچھے ہے۔ جدھر علی مڑے ادھر حق، جدھر علی جائیں ادھر حق، جہاں علی جائیں وہاں حق، اور اسی بنیاد پر کہا گیا الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے، اسی بنیاد کے اوپر ہے، کیونکہ یہ حق اور باطل کے لیے ایک میزان ہے، ایک ترازو ہے۔ اگر آپ کو حق کو پہچاننا ہے تو علی کو پہچانو، علی کی پہچان سے حق کی پہچان ہوگی، اور اگر تم کو باطل کو پہچاننا ہے تو بھی ہم اسی دروازے پر آنا ہوگا۔ انہوں نے جسے کہا حق وہ حق، اور جسے انہوں نے کہا باطل وہ باطل، جو ان کے در پہ آ گیا وہ حق، جس نے ان کے در سے منہ پھیر لیا وہ باطل۔ ایک صلوات بھیجتے محمد والے محمد۔ تو عزیزان محترم، یہ اپنے علمی اور عملی عصمت کی بنا پر کامل حجت ہیں، اور صرف انہی کے لیے سزاوار ہے، انہی کے لیے مناسب ہے کہ یہ اسی طرح سمجھیں کہ جس طرح حقیقت میں ان کو علم دیا گیا ہے، اور بیان کریں جیسا کہ انہوں نے حاصل کیا ہے، اور ان پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کو
عمل کی دعوت دیں اور اس کی طرف رغبت دلائیں۔ محمد بن علی بن بابویہ قمی بہت ہی عظیم الشان شخصیت ہیں، ابن بابویہ، ان کی بہت ہی عظیم الشان کتاب ہے ذخیرۃ العباد۔ اس ذخیرۃ العباد میں معتبر سند کے ساتھ ابن عمیر سے روایت کرتے ہیں کہ ہشام بن حکم کے ساتھ نشست برخاست میں 4 چیزوں سے بہتر نہیں سنا انہوں نے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ روایت کرتے ہیں کہ ہم جو ہشام کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، ہشام کو چھٹے امام کے شاگرد کہ جنہوں نے بصرے کی جامع مسجد میں بصرے کے امام سے مناظرہ کیا تھا، اور وہ مناظرہ خود چھٹے امام کو بڑا پسند آیا تھا کہ جس وقت یہی ہشام بصرے کی مسجد میں پہنچے ہیں اور دیکھا کہ لوگ امام کو گھیرے ہوئے ہیں، یہ قریب گئے تو دیکھا کہ امامت کے مسئلے پہ گفتگو ہو رہی ہے، امامت کے مسئلے پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر آج بھی اگر کوئی شیعہ کسی جگہ کے اوپر جائے اور اسے ذرا سا اگر یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں کے اوپر اہل بیت سے متعلق یا ائمہ اطہار علیہ السلام سے متعلق یا امام حسین سے متعلق یا مولا علی سے متعلق کوئی بات ہو رہی ہے تو فوراً چونک جاتا ہے، یہاں کہاں، کون کر رہا ہے، کیسے ہو رہی ہے بات، اور ایک عجیب سی کیفیت بہرحال ایک دل میں پیدا ہوتی ہے۔ ابھی اسی رمضان مبارک سے پہلے ہی اسی آخری ہفتے میں شعبان کے اب دلی سے واپس آ رہا تھا، احمد آباد اسٹیشن کے اوپر پہنچا رات کے 1 بجے۔ اب جو پہلے پلیٹ فارم پہ پہنچا تو وہاں آواز آ رہی من کنتو مولا من کنتو مولا، یہ کہاں، یہ احمد آباد کا اسٹیشن اور یہاں من کنتو مولا۔ تو پتہ چلا کہ قریب میں ایک مزار ہے اسی پہلے ہی پلیٹ فارم کے اوپر، اور یہ جو پہلا پلیٹ فارم کے اوپر مزار ہے ان کا آج عرس ہے، اور وہاں کے اوپر وہ بہرحال اپنا جو ان کا خوشی کا اور عرس کا انداز ہے اس انداز سے وہ، اور وہاں کے اوپر محفل سما سجی ہوئی ہے، اور اس محفل سما میں من کنت مولا بہرحال، لیکن علی والا وہ تو جب بھی من کنت مولا سنے گا تو بہرحال خود ایک مرتبہ متوجہ تو ہو ہی جاتا ہے کہ یہاں کہاں میرے مولا کا ذکر ہو رہا ہے۔ ایک صلوات بھیجتے محمد والے محمد۔ تو ہشام مسجد جامع میں پہنچے، دیکھا کہ لوگ گھیرے ہوئے اور گفتگو امامت سے متعلق ہو رہی ہے، یہ چونک گئے، امام، یہ کیا جانے امام کون ہوتا ہے، امام کو تو ہم سے پوچھو۔ لہذا ہشام قریب گئے تو دیکھا کہ امام صاحب بڑے اعتماد کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ امام اللہ کی طرف سے ہو اور اللہ اس کو منتخب کرے یا اللہ چنے، بلکہ یہ حق اللہ کے رسول نے خود امت کو دیا ہے، امت جس کا انتخاب کرے وہ امت کا امام اور رسول کا خلیفہ۔ جناب ہشام قریب گئے اور قریب جانے کے بعد کہتے ہیں کہ کیا مجھے بھی کچھ حق ہے کہ میں کچھ پوچھوں آپ سے؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب ہر روز کا نظروں میں سمایا ہوا مجمع ہوتا ہے، کوئی اگر نیا چہرہ آ جاتا ہے تو پتہ تو چل ہی جاتا ہے کہ یہ باہر کا ہے، لہذا ایک مرتبہ سوال کرتے ہیں کہاں سے آئے ہو؟ کوفے سے آئے ہو، کوفے سے آئے ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے کوفے کا نام ہی ان کے لیے ایک تیر تھا۔ جی فرمائیے کیا فرما رہے ہیں؟
کہا ابھی آپ یہ امامت کے اوپر گفتگو فرما رہے ہیں تو اسی سے متعلق سوال ہے ہمارا. جی کہ یہ بتائیے کہ آپ کی آنکھیں ہیں؟ سوال امامت کا ہو رہا ہے کہ سوال کر رہے ہیں آنکھوں کا؟ آنکھیں ہیں تو ظاہر سی بات ہے عجیب و غریب سوال تھا, غصہ آنا چاہیے تھا. انہوں نے کہا میں جتنا پوچھ رہا ہوں اتنا آپ بتا دیجئے کہ آپ کی آنکھیں ہیں, کہاں ہیں, کیا ان سے کیا کام لیتے ہیں آپ, کیا ان سے دیکھتا ہوں؟ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کان ہیں آپ کے؟ کہ بھائی تمہاری بات سن رہا ہوں, یہ کان نہ ہوتے تو کیسے سنتا؟ میں مختصر کر دوں کہ انہوں نے تمام جسم کے حصوں کے متعلق سوال کیا اور آخر میں کہتے ہیں یہ بتائیے کہ آپ کے دل ہے؟ تو مرتبہ امام نے کہا کہ یہ عجیب و غریب انسان ہے, یہ دیکھ رہا ہے کہ میں دیکھ بھی رہا ہوں, سن بھی رہا ہوں, بول بھی رہا ہوں, ہمارے ہاتھ پیر حرکت بھی کر رہے ہیں, اور اس کے باوجود یہ پوچھ رہا ہے کہ دل ہے؟ کہا نہیں, جتنا میں معلوم کر رہا ہوں اتنا بتا دیجئے کہ دل ہے. کہاں دل بھی ہے. کیا اس دل سے کیا کام لیتے ہیں؟ کیا اس دل کا کیا کام ہے؟ کیا دل, ارے دل ہی تو سب کچھ ہے. یہ جو آنکھیں دیکھ رہی ہیں دل ہی کی وجہ سے تو دیکھ رہی ہیں, یہ جو زبان بول رہی ہے دل ہی کی وجہ سے تو بول رہی ہے, یہ جو کان سن رہے ہیں دل ہی کی وجہ سے تو سن رہے ہیں, یہ ہاتھ پیر جو حرکت کر رہے ہیں دل ہی کی وجہ سے تو حرکت کر رہے ہیں, یہ سارے اعضاء جسم جو حرکت کر رہے ہیں دل ہی کی وجہ سے تو کر رہے ہیں. اچھا اس کا اور کیا کام ہے؟ کہ اس کا اور کام یہ ہے کہ جب بھی ہمارے یہ جسم کے حصے شک میں مبتلا ہوتے ہیں کہ یہ دیکھیں کہ نہ دیکھیں, یہ سنیں کہ نہ سنیں, یہاں قدم آگے بڑھائیں کہ نہ بڑھائیں, یہ چیز کھائیں کہ نہ کھائیں, تو یہ دل ہی ہے کہ جو اس کی رہنمائی کرتا ہے. بس ایک مگر کہتے ہیں کہ امام صاحب آپ کے خود وجود کے اوپر بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ اللہ نے آپ کے وجود کو بھی بغیر امام کے نہیں چھوڑا, اور آپ کے وجود کے اندر بھی اللہ نے ایک امام بٹھا دیا کہ جب بھی آپ کے جسم کے حصے شک میں مبتلا ہوتے ہیں تو یہ امام ہے کہ جو ان کی رہنمائی کرتا ہے. تو جب اللہ نے جسم کے اندر ایک امام رکھا کہ جو شک کے موقع کے اوپر ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ یہ کرے کہ نہ کرے, یہ سنے کہ نہ سنے, یہ دیکھے کہ نہ دیکھے, یہاں جائے کہ نہ جائے, تو آپ نے کیسے سوچ لیا کہ اتنی بڑی کائنات میں یہ آباد اور بسے ہوئے لاکھوں اور کروڑوں اور اربوں انسان, اللہ ان سب کو شک میں چھوڑ دے گا اور ان کے لیے کوئی امام مقرر نہ کرے گا؟ کہ جس اللہ نے انسانی جسم کے لیے ایک امام مقرر کیا تو کیا وہ اتنی بڑی کائنات کو بغیر امام کے چھوڑ دے گا؟ امام صاحب سنیے, جس طریقے سے جسم کے لیے دل کی ضرورت ہے ایسے انسانی سماج کے لیے امام کی ضرورت ہے. ایک صلوات بھیجتے محمد والے محمد. تو یہی شام ہے. یہ کہتے ہیں کہ ابن عمیر کہتے ہیں کہ میں نے 4 چیزیں جو ان سے سنی تو ان سے سوال کیا کہ کیا امام مقام عصمت رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا بے شک, بالکل. میں نے کہا کس دلیل سے؟ آپ دلیل سنیے گا عصمت کے اوپر, کیا پیاری دلیل دی ہے جناب ہشام نے. امام معصوم کی عصمت, اس عصمت کے اوپر کیا دلیل ہے؟ کہ بے شک امام معصوم ہوتا ہے. کس دلیل سے؟ کہ سنیے, امام معصوم ہر قسم کے گناہوں سے پاک ہوتا ہے. کس بنیاد پر؟ 4 چیزوں کی وجہ سے, 4 دلیلوں سے. اول لالچ, دوسرے حسد, تیسرے ظلم اور غضب, چوتھے شہوت. اب آپ کہیں گے اس سے امام کی عصمت کہاں ثابت ہوتی ہے؟ لالچ سے اور امام سے کیا لینا دینا؟
اس سے کون سا معصوم ہونا ثابت ہوگا؟ حسد اور امام کی عصمت، اس سے کون سی امام کی عصمت ثابت ہوتی ہے؟ ظلم یا غضب، اس سے کون سی امام کی عصمت ثابت ہوتی ہے؟ شہوت، اس سے کون سی امام کی عصمت ثابت ہوتی ہے؟ لیکن سنیے، فرماتے ہیں کہ امام کا مقدس وجود جو ہر طرح کی لالچ سے پاک ہوتا ہے اور اس کے اندر دنیا کی لالچ نہیں ہوتی۔ اچھا، لالچ انسان کیوں کرتا ہے؟ لالچ انسان کیوں کرتا ہے؟ لالچ حاصل کرنے کے لیے، لذت حاصل کرنے کے لیے، آرام اور آسائش حاصل کرنے کے لیے لالچ ہوتی ہے۔ یہ چیز مل جائے، وہ چیز مل جائے، وہ چیز حاصل ہو جائے، وہ چیز حاصل ہو جائے۔ تو لالچ کس بنیاد کے اوپر ہوتی ہے؟ کہ جو چیز اس کے پاس نہیں ہے وہ اس کے پاس آ جائے۔ لالچ اسی لیے تو ہوتی ہے کہ جو چیز اس کے پاس نہیں ہے وہ چیز اس کے پاس آ جائے۔ پیسہ نہیں ہے، پیسہ آ جائے۔ گاڑی نہیں ہے، گاڑی آ جائے۔ بنگلہ نہیں ہے، بنگلہ آ جائے۔ لیکن یہاں پر جناب ہشام کہتے ہیں کہ امام معصوم جو اس مقدس، جس کا مقدس وجود اتنا بلند ہے کہ جو گھر بیٹھے جنت سے نعمتیں حاصل کر لے، جس کے ہاتھ کے اوپر اگر سنگریزے آ جائیں تو تسبیح و تحلیل پروردگار کرنے لگیں، جو یہاں سے بیٹھ کے وہاں کے منظر کو دیکھے تو وہ کسی چیز کی لالچ کیوں کرے گا؟ تو پہلا ثبوت کیا ہوا؟ کیونکہ ہر انسان کے اندر کہیں نہ کہیں سے تھوڑی بہت لالچ ہوتی ہے، لیکن امام کے ہاں لالچ نہیں ہوتی، حرص نہیں ہوتا۔ کیونکہ امام کے یہاں حرص نہیں ہوتا، لالچ نہیں ہوتی، لہذا وہ یہ ایک دلیل امام کے معصوم ہونے کی۔ دوسرے یہ کہ اس کے یہاں حسد نہیں ہے۔ حسد انسان کس سے کرتا ہے؟ حسد انسان اپنے سے بڑے والے سے کرتا ہے۔ ان سے بڑا کون ہے کہ جو اس سے یہ حسد کریں؟ یہ اگر دیوار کی طرف دیکھتے، پہاڑ کی طرف دیکھتے تو وہ سونے کا ہو جائے۔ جن کی محبت میں اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو خلق کیا ہو۔ ابھی آپ حدیث شریف قصہ کی تلاوت فرما رہے تھے، انی ما خلقت سماء مبنیا ولا ارضا مدحیا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیا ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسة الذین هم تحت القصاب۔ تو جس کی محبت میں یہ پوری کائنات خلق ہوئی ہو وہ کسی سے کیوں حسد کرنے لگا؟ تو معلوم ہوا کہ لالچ کے لحاظ سے یہ محفوظ، حسد کے لحاظ سے یہ محفوظ۔ ان کے یہاں لالچ نہیں، ان کے یہاں حسد نہیں۔ دوسرے یہ کہ ظلم اور غضب، ظلم ہوتا ہے اپنے سے کمزور والے کے اوپر، اور اہل بیت کے اندر وہ قدرت اور وہ طاقت ہے کہ اس قدرت اور طاقت کا کوئی مالک ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر ان کی قدرت اور طاقت کو دیکھنا ہے تو یہ اشارہ کر دیتے ہیں تو ڈوبتا ہوا سورج واپس آ جاتا ہے، یہ اشارہ کر دیتے ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ پیغمبر خالی کھجور کی لکڑی اٹھا کے دے دیتے ہیں تو یہ تلوار میں بدل جاتی ہے، اور جب یہی پیغمبر آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو ذوالفقار نازل ہو جاتی ہے۔ ایک صلوات بھیجتے محمد والے محمد۔ اور دوسرے یہ کہ ان کا غضب اور ان کی دشمنی جو ہے وہ ان کے لیے نہیں ہوتی،
ان کا غضب اور ان کی دشمنی للہ فی اللہ فی سبیل اللہ، جس میں جہاں اللہ غضبناک وہاں یہ غضبناک، اور جس کے اوپر اللہ غضبناک اس کے اوپر یہ غضبناک۔ لہذا ان کی دشمنی اور دوستی کا معیار ہمارے جیسا نہیں ہے، بلکہ ان کے یہاں دوستی اور دشمنی کا جو معیار ہے وہ للہ ہے، فی اللہ ہے، فی سبیل اللہ ہے۔ لہذا کیوں کسی کے اوپر ظلم کریں گے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اہل بیت علیہ السلام کے یہاں حرص نہیں، اس لحاظ سے یہ معصوم، اہل بیت کے یہاں حسد نہیں، اس لحاظ سے یہ معصوم، اہل بیت کے یہاں غضب نہیں، اس لحاظ سے یہ معصوم۔ چوتھے شہوت، اور کس طرح شہوات میں گرفتار ہوں، جبکہ بہشت کی ساری نعمتیں اور بہترین صورتیں ان کے سامنے ہیں۔ انسان شہوت میں گرفتار کب ہوتا ہے؟ جب وہ آرام اور آسائش اور عیش اور عشرت میں زندگی گزارنا چاہتا ہے، لیکن جن کو معلوم ہے کہ یہ ساری نعمتیں، یہ دنیا میں جو لوگ عیش و عشرت میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ تو ان کی ٹھوکروں میں ہے، یہ تو ان کی ٹھوکروں میں ہے۔ لہذا شہوات ان کے اوپر غالب نہیں آتے، شہوات ان کے اوپر غالب نہیں آتے۔ اس بنیاد کے اوپر یہ حرص ان کے یہاں نہیں، یہ معصوم، حسد ان کے یہاں نہیں، یہ معصوم، غضب ان کے یہاں نہیں، یہ معصوم، شہوت ان کے یہاں نہیں، یہ معصوم نہیں۔ تھوڑا سا الفاظ بدل دوں، دیکھیں انسانی پیکر میں ہے، یہ چیزیں تو آئیں گی، توجہ کیجئے گا جملوں کے اوپر، لیکن جس طریقے سے غصہ ایک فطری چیز ہے، غصہ آئے گا لیکن یہ غصے کو ضبط کر لیتے ہیں، شہوات ہیں لیکن شہوات کو کنٹرول کر لیتے ہیں، غضب ہے لیکن غضب کے مقابلے میں صبر اور ہمت اور حوصلے کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد والے محمد پر۔ اور اہل بیت علیہ السلام کی جو عصمت ہے، اس عصمت کے مختلف پہلو ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام اخلاص کے ظاہری اور باطنی مرتبے پر ہیں، ان کے یہاں ظاہر میں بھی خلوص اور باطن میں بھی خلوص، ان کا جو بھی عمل ہے وہ صرف اور صرف خوشنودی خدا اور رضا رب کے لیے، اور ان کی جو بھی نیت اور جو ارادہ ہے وہ بھی صرف اور صرف رضا رب کے لیے۔ تو پھر وہ کس چیز کو، اور یہی وجہ ہے کیونکہ ظاہری اور باطنی مرتبے پر ہیں، اسی وجہ سے اللہ کے مخلص اور مخصوص بندے ہیں، جو علم محض، یعنی ان کا جو علم ہے، ہمارے علم میں اور ان کے علم میں ایک فرق ہے۔ ہمارا جو علم ہے یہ علم کسبی ہے، لیکن جو اہل بیت کا علم ہے یہ وہبی ہے۔ کسبی اور وہبی میں کیا فرق ہے؟ ہم دنیا میں آنے کے بعد جتنا حاصل کرتے چلے جائیں گے اتنا معرفت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، لیکن ان کا وجود ہی معرفت کے ساتھ ہے۔ ان کا وجود ہی علم کے ساتھ ہے، یہ ادھر سے علم لے کے آئے ہیں، یہ ادھر سے معرفت کے ساتھ اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ معصوم کبھی بھی حق کو سمجھنے میں غلطی نہیں کرتا ہے، اور کبھی بھی حق میں شک کو تردید نہیں کرتا۔ امیر المومنین اپنی عصمت کے بارے میں فرماتے ہیں، ما شککت فی الحق مذ اریتہ، جب سے میرے سامنے حق پیش کیا گیا میں نے کبھی بھی شک نہیں کیا۔ کیا مطلب حق پیش کیا گیا؟ یعنی جب سے میرا وجود ہے
کبھی بھی میں نے شک نہیں کیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ان کا مقابلہ کہ جن کی زندگیاں شک میں گزر گئیں، امیر المومنین سے کیسے ہو سکتا ہے؟ ائمہ طاہرین سے کیسے ہو سکتا ہے؟ لو کشف الغطاء مزددت یقینا، یہ اسی ذیل میں ہے کہ اگر میری نگاہوں کے سامنے سے پردے ہٹا بھی دیے جائیں تو ہمارے یقین میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ یہ امام علی علیہ السلام کا بیان اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آپ ظاہری اور باطنی اعتبار سے خدا تک پہنچنے میں آخری منزل پر پہنچے ہوئے تھے، اور حقائق کی اس منزل پر تھے کہ جہاں تک غیر معصوم کی رسائی ممکن نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ اور اب اس مختصر سی گفتگو کے بعد دو تین بالکل عام فہم مثالیں، تاکہ جس کے ذریعے سے بچے اور نوجوان بھی امام کی عظمت کو سمجھ سکیں، کہ اگر انبیاء اور ائمہ علیہم السلام معصوم نہ ہوں تو بہانے باز جو بچنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کرتے رہتے ہیں، جو اعتراض کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کرتے رہتے ہیں، یہ بہانے باز لوگ اس وجہ سے کہ انبیاء کے یہاں بھی غلطی کا امکان ہے، ائمہ کے یہاں بھی غلطی کا امکان ہے، لہٰذا ان کی دعوت پر لبیک نہیں کہیں گے، اور اس گرم جوشی سے اسے قبول نہیں کریں گے۔ اسی کو ہمارے یہاں متکلمین نے، جو علم کلام کے ماہر ہیں، انہوں نے اس دلیل کو دلیل اعتماد کہا ہے۔ اعتماد یعنی بھروسہ۔ ان کے یہاں غلطی اور خطا کا امکان نہیں، کیوں؟ اگر غلطی اور خطا کا امکان ہو تو لوگ بھروسہ نہیں کریں گے، اعتماد نہیں کریں گے ان کے اوپر۔ لوگ اعتماد کریں اس وجہ سے یہ معصوم ہیں، لوگ بھروسہ کریں اس وجہ سے یہ معصوم ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر کسی قید و شرط کے ان کی اطاعت کا حکم دے جس سے گناہ یا خطا کا ارتکاب ہو؟ توجہ کیجئے گا، سوال آپ سے، ان بچوں سے، نوجوانوں سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بغیر کسی قید و شرط کے ان کی اطاعت کا حکم دیا، نہ کوئی قید لگائی نہ کوئی شرط لگائی۔ تو کیا ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر کسی قید و شرط کے اپنی اطاعت اور اپنے رسول کی اطاعت کے ساتھ ساتھ ایسے افراد کی اطاعت کا حکم دے کہ جن سے گناہ کا امکان ہو، خطا کا امکان ہو؟ ممکن ہے؟ نہیں ممکن ہے۔ جبکہ اگر ممکن نہیں ہے تو اللہ تو کہہ رہا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، سورہ نساء کے 59 نمبر کی آیت۔ اے وہ لوگ کی جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں جو صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ میں نے کسی موقع کے اوپر آپ کی خدمت میں یہ مثال پیش کی تھی، یہاں کے اوپر بھی یہ مثال پیش کر دوں کہ جب بھی ہمیں فقہا کی تقلید کا حکم دیا گیا تو ڈائریکٹ نہیں دیا گیا کہ ہمارے فقیہوں کی تقلید کرو۔ امام معصوم نے جب ان فقیہوں کی تقلید کا حکم دیا تو وہاں بھی قید لگائی، شرط لگائی، جو اس معیار پہ پورا اترے اس مجتہد کی تقلید، جو اس معیار پہ کھرا اترے اس فقیہ کی تقلید۔ ہر فقیہ کی تقلید نہیں، ہر مجتہد کا دعویٰ کرنے والے کی تقلید نہیں۔ من کانا من الفقہاء صائنا لنفسہ، ہمارے فقہا میں سے پہلی شرط کیا ہے؟ ہمارا ہو۔ توجہ کیجئے گا، پہلی شرط یہ ہے کہ ہمارا ہو۔ دوسری شرط صائنا لنفسہ، اپنے نفس کو بچانے والا، اپنے نفس کو حفاظت کرنے والا ہو۔
حافظا لدین، دین کا محافظ، مخالفا لہوا، خواہشات نفسانی سے ٹکرانے والا، مطیعا لامر مولا، اپنے مولا کے حکم کا پابند ہو، ایسے فقیہ کی تقلید کرو۔ کتنی شرطیں لگا دی، اور لیکن یہاں اللہ جب بات کر رہا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ اب اگر خدا نخواستہ یہ جو صاحبان امر ہیں ان کے یہاں غلطی کا امکان ہوتا، خطا کا امکان ہوتا، یہ معصوم نہ ہوتے، تو اللہ تعالیٰ اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت کے ساتھ ساتھ بغیر کسی قید و شرط کے ان کی اطاعت کا حکم نہ دیتا، اور ڈائریکٹ اپنی اطاعت کے ساتھ ساتھ اپنے رسول کی اطاعت کے ساتھ ساتھ خود ان کی اطاعت کا حکم دینا خود اس بات کی دلیل ہے کہ جن کی اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے یہ معصوم ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد والے محمد۔ اور بات واضح ہو جائے، مثال کے طور پر ایک ماہر طبیب، ایک ماہر حکیم، ایک ایکسپرٹ ڈاکٹر ایسی چیزوں کے کھانے اور پینے سے پرہیز کرتا ہے جس کے متعلق اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آلودہ ہے، اس میں خطرناک قسم کے جراثیم ہیں، اس میں خطرناک قسم کے بیکٹیریا ہیں، اس میں پوائزن ہے۔ اسی کے مقابلے میں ایک عام انسان اسے آرام سے پیتا، اس چیز کو آرام سے کھا لیتا، اسی چیز کو آرام سے پی لیتا ہے، آرام سے کھا لیتا ہے، لیکن وہ جانتا ہے کہ نہیں، یہ پانی پینے جیسا نہیں ہے، یہ کھانا کھانے جیسا نہیں ہے۔ اس مثال سے نتیجہ یہ نکلا کہ انسان کی علمی سطح اور آگاہی میں جتنا اضافہ ہوتا جائے گا اتنا ہی وہ خطا اور غلطی اور اشتباہ سے محفوظ ہوتا جائے گا۔ جتنا زیادہ اضافہ ہوتا جائے گا علمی لحاظ سے اتنا زیادہ وہ محفوظ ہوتا جائے گا۔ انبیاء اور ائمہ علیہ السلام اپنے علم اور آگاہی اور کامل ایمان کی وجہ سے گناہوں کے تمام عوامل، جتنے بھی اسباب ہو سکتے ہیں گناہوں کے اور گناہوں کے کنٹرول کرنے کے، ان کے کنٹرول کرنے میں محکم ہیں، مضبوط ہیں، ان کے عوامل اور اسباب سے واقف اور آگاہ ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہے، اس کا اگر اس کو کیا جائے تو اس کے بعد ہوگا کیا، اس سے واقف ہیں، اس سے آگاہ ہیں، جس کے نتیجے میں گناہ چاہے کتنا ہی بڑا عامل پیش آئے ان کی عقل اور ایمان پر حاوی نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اہل بیت گناہوں سے منزہ اور پاک اور مبرہ ہیں۔ اگر ایک عام انسان سے کہا جائے کہ اس آگ میں کود جاؤ، کودے گا؟ روڈوں کے اوپر برہنہ چلے جاؤ بغیر لباس کے، جائے گا؟ کیوں؟ کہا یہ چیز بالکل ہمارے لیے سامنے، آگ میں جائیں گے جل جائیں گے۔ برہنہ لباس، برہنہ جسم نکلنا ہمارے لیے یہ غیر اخلاقی ہے، غیر انسانی عمل ہے، ہم نہیں نکل سکتے۔ تو جس طریقے سے یہ بالکل ہمارے لیے واضح ہے، سامنے ہے، آشکار ہے کہ آگ ہمارے سامنے ہو تو ہم آگ میں نہیں کودتے، اس لیے کہ جانتے ہیں کہ آگ جلا دے گی۔ ہم برہنہ نہیں نکلتے، کیوں؟ اس لیے کہ معلوم ہے کہ یہ انسانیت کے لیے عیب ہے، برہنہ نکلنا یہ اخلاق کے خلاف ہے، یہ انسانی کردار کے خلاف ہے۔ تو جس طریقے سے ہمارے لیے اس میں کوئی سوچنے کی بات نہیں ہوتی ہے، اس میں غور کرنے کی بات نہیں، بچے سے بھی آپ کہیں گے کہ جاؤ تو نہیں کودے گا،
آگ میں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا انجام سامنے ہے. لیکن اسی کے مقابلے میں ایک دیوانہ ہوتا ہے جس کو عقل نہیں ہوتی ہے، جو ہوش حواس میں نہیں ہوتا، وہ یہ سارے کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے نتیجے سے واقف نہیں ہوتا، اس کے انجام سے بے خبر ہوتا ہے. بس یہی فرق ہے عزیزان محترم. اگر یہ مثال واضح ہو گئی ہے کہ ائمہ علیہ السلام کے سامنے یہ جتنی چیزیں ہیں، جتنی بھی مکروہات ہیں، جتنے بھی محرمات ہیں، ان کے سامنے ایسے ہی ہیں کہ جیسے ہمارے سامنے آگ. جس طریقے سے ہم آگ میں جانے سے معصوم ہیں. نہیں معلوم میرے جملے پر غور کیا کہ نہیں کیا. ہم جا سکتے ہیں آگ میں لیکن نہیں جاتے. ہم بغیر لباس کے گھوم سکتے ہیں لیکن نہیں گھومتے. کہ میری عقل اس بات کا تقاضا نہیں کر رہی ہے، ہمارا علم اس بات کا تقاضا نہیں کر رہا ہے، ہمارا اخلاق اس بات کا تقاضا نہیں کر رہا ہے. بس عزیزان محترم، اور یہیں سے ایک چیز اور واضح ہو جاتی ہے کہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام معصوم کی عصمت میں، یہ عصمت ان کے لیے فضیلت کیسے ہے؟ یہ فضیلت اسی لحاظ سے ہے کہ امام عصمت میں، مقام عصمت میں مجبور نہیں ہے، اور ان کی عصمت اجباری عصمت نہیں ہے، بلکہ ان کی عصمت بھی اختیاری عصمت ہے. اور یہی فرق ہے فرشتوں کی عصمت میں اور امام معصوم کی عصمت میں، کہ فرشتوں کی جو عصمت ہے، فرشتے غلط نہ کرنے کے اوپر مجبور ہیں، لیکن امام معصوم غلط نہ کرنے پر مجبور نہیں ہے، اختیار میں ہے. کمال تو یہی ہے کہ اختیار ہوتے ہوئے بھی اس غلط کے قریب نہیں جاتے، گناہ کے قریب نہیں جاتے، حرام کے قریب نہیں جاتے، مکروہ کے قریب نہیں جاتے. اسی وجہ سے تمام انسانوں سے افضل ہیں. صلوات بھیج دے محمد والے محمد. بس اس کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ شعری نشست بھی ہے اور مدیح محفل، لہذا اس سے زیادہ میں آپ کے اور شعراء کے درمیان میں حائل نہیں ہونا چاہتا ہوں. آج کی رات جو کہ انہی ائمہ معصومین علیہ السلام، یا یوں کہوں کہ چہاردہ معصومین علیہ السلام کہ ایک معصوم کی آمد کی شب ہے، اور وہ کون ہے؟ ہمارے دوسرے امام حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام. امام علیہ السلام کو زمانہ ہے امیر المومنین سن 40 ہجری میں جب آپ کی شہادت ہوئی ہے تو 40 ہجری سے لے کے 50 ہجری تک یہ آپ کی خود اپنی امامت کا دور ہے. اور اس دور امامت میں جس طریقے کے حالات پیش آئے ہیں اور جو افراد تخت خلافت اور تخت حکومت پر تھے، ان کے اندر نہ علم تھا، نہ معرفت تھی، نہ تقویٰ تھا، نہ پرہیزگاری تھی، اور جس نے اسلام کی شکل کو بگاڑ کے رکھ دیا. اگر چیز کی بنیاد تو پہلے ہی پڑ چکی تھی. اللہم لنا ولا ظالم سلم حق محمد و آل محمد و آخرہ تابعین. یہ تو سب اتباع کرنے والے ہیں، بنیاد تو کہیں اور رکھی گئی تھی. بنیاد تو پیغمبر کے انتقال کے بعد کہیں اور رکھی گئی تھی، یہ تو سب اس کی پیروی کرنے والے تھے، یہ جو بعد میں تھے. اور انہی میں سے یہ حاکم شام کے تھے کہ جس نے اسلام کی شکل کو بگاڑ کر رکھ دیا. اور آج جتنے حلقوں سے بھی اسلام کے اوپر اٹیک ہوتا ہے، یہ سب اسی حاکم شام ملعون و منحوس و نجس کی وجہ سے ہے. اس کی وجہ سے جس طریقے کی خرابیاں، برائیاں، بدعتیں دین کے نام کے اوپر ایجاد کی گئیں، موقع ملا لوگوں کو اور انہوں نے
اعتراض کیے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے لیاقت، صلاحیت، قابلیت تھی بھی نہیں، اور وہ تو ایک حکومت کا نشہ تھا، اس کی بنیاد پر تخت حکومت، تخت خلافت کے اوپر آیا، کوئی سوال لے کے آتا تھا جواب نہیں ہوتا تھا۔ بعض ایسے بھی افراد ہوتے تھے کہ جو کہتے تھے اگر یہ سوال کا جواب دے دو تو مسلمان ہو جائیں گے، یہاں ہم اسلام لے آئیں گے۔ اب پورا دربار لگا ہوا ہے، جواب اس کے پاس آئی نہیں تو کیا کریں؟ تو یہ مدینے بھیجتا تھا افراد کو کہ جاؤ امام حسن سے جواب لے کر آؤ۔ ایک شخص آیا مدینے میں، اور مدینے میں آنے کے بعد امام حسن کی خدمت میں پہنچا۔ امام حسن نے سوال کیا تو اس نے کہا کہ ہاں ایک عام انسان ہوں، تو فوراً کہا کہ نہیں تم حاکم شام کے جاسوس ہو، لیکن آ گئے ہو تو معلوم کرو، یہی تو اس در کی شان ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ بتائیے کہ حق اور باطل میں کتنا فاصلہ ہے، حق اور باطل میں کتنا فاصلہ ہے؟ امام نے فرمایا 4 انگل، جو آنکھ سے دیکھا جائے وہ حق، جو کان سے سنا جائے وہ باطل۔ غدیر میں تم نے مولا کو ہاتھوں پر اٹھائے ہوئے دیکھا حق، اور صحیفہ میں کیا ہوا کچھ پتہ ہی نہیں، باطل۔ ایک صلوات بھیجتے محمد والے محمد۔ 4 انگل کا ہے، جو آنکھ سے دیکھو وہ حق، جو کان سے سنو وہ باطل۔ کہ یہ بتائیے کہ زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ زمین اور آسمان کے درمیان میں فاصلہ کتنا ہے؟ امام نے فرمایا کہ ایک مظلوم کی آہ کے برابر ہے۔ جب بھی کوئی مظلوم آہ کرتا ہے تو یہ عرش سے ٹکرائے بغیر نہیں رہتی ہے، مظلوم کی آہ عرش سے ٹکراتی ہے۔ اچھا یہ بتائیے قوس قزح کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ایک موسم بدلتا ہے تو موسم بدلنے پر آسمان کے اوپر 7 رنگ پیدا ہو جاتے ہیں، جس کو شاید دھنش بھی کہتے ہیں یا باقی اور دوسرے ناموں سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ تو قوس قزح کیا ہے؟ امام نے فرمایا کہ یہ موسم کی تبدیلی کی علامت اور رزق کی فراوانی اور رزق کے نزول اور رحمت کے آنے کی علامت ہے کہ رحمت آ رہی ہے، رزق آ رہا ہے، یہ اس کی نشانی ہے۔ قوس قزح یہ 7 رنگ کا ظاہر ہونا آسمان کے اوپر۔ تو یہ بتائیے کہ ایک چیز میں دوسری چیز، ایک چیز کے اوپر دوسری چیز کیسے بھاری ہے، اور ایک چیز سے دوسری چیز کیسے سخت ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ سنو، سب سے زیادہ جو سخت ہے وہ پتھر ہے، لیکن اس پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے لوہا، جو اس پتھر کو بھی کاٹ دیتا ہے، اور اس لوہے سے بھی زیادہ سخت ہے آگ، جو اس لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے، اور اس آگ سے بھی زیادہ سخت ہے پانی، جو اس آگ کو بھی بجھا دیتی ہے، اور اس پانی سے بھی سخت ہے وہ بادل کی جو اس پانی کو اٹھائے پھرتا ہے، اور اس بادل سے بھی زیادہ سخت ہے وہ ہوا کہ جو ان بادلوں کو ادھر سے ادھر لے جاتی ہے، اور اس ہوا سے بھی سخت ہے وہ فرشتہ کہ جو ان بادلوں کو ادھر ادھر حرکت دیتا ہے، اس فرشتے سے بھی سخت ہے اس کے اوپر وہ ملک الموت، جو اس فرشتے کو بھی موت دے دے گا، اور اس ملک الموت کے اوپر بھی سخت ہے موت، جو اس کو بھی موت دے دے گی، اور اس موت کے اوپر ہے اللہ کا حکم، جو تمام چیزوں کے اوپر بھاری ہے۔ ایک صلوات بھیجتے محمد والے محمد۔ تو آج اسی امام کی آمد ہے۔ میں پھر ایک مرتبہ مولا امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں اور آپ سب کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس باہ رحمت و برکت و مغفرت میں اس پروردگار عالم کی بارگاہ میں آج کی اس نہایت ہی مبارک شب میں دعا کرتا ہوں، بار الہ حاضرین محفل کی دینی اور دنیاوی حاجتوں کو پورا فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما، تمام امور کی اصلاح فرما، جنت البقیع اور جنت المعلی کی تعمیر کے اسباب فراہم فرما، بار الہ جہاں جہاں بھی مومنین آباد ہیں سب کی حفاظت فرما، جو مومنین مریض ہیں خاص کر جنہوں نے التماس سے دعا کہی، معبود ان سب کو آج کی اس شب کے واسطے سے شبر بھائی ہریانی
اور باقی دوسرے افراد معبودین سب کو آج کی شب کے واسطے سے شفا کامل اور عاجل عطا فرما۔ بارہ الہ جو واسطہ محمد والے محمد علیہ السلام کا پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما، مظلوموں کی مدد فرما، ظالموں کا خاتمہ فرما، مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے غلاموں اور ان کے ناصروں میں شمار فرما، وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔